بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے کہ ایک تاجر کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بہت خوبصورت تھی اور سب سے چھوٹی تو سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی۔ تاجر اپنی تینوں بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی بیلا کو سب سے زیادہ چاہتا تھا، بلکہ سب سے زیادہ با اخلاق اور رحم دل لڑکی تھی۔ سب اس کے لہجے کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن تاجر باپ اپنے کاروباری سفر پر جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس مرتبہ اس کا سفر بہت دور دراز ملک کا تھا۔ روانگی سے پہلے اس نے اپنی تینوں لڑکیوں سے پوچھا، میں واپسی پر تم تینوں کے لیے کیا لاؤں؟ بڑی بیٹی نے کہا، میرے لیے ایک بہت اچھا نیکلس لا دیں۔ دوسری بیٹی نے کہا، میرے لیے سونے کی زنجیر لائیے گا۔ اب باپ نے چھوٹی بیٹی سے پوچھا اور وہ مسکرائی اور بولی، بس ابا آپ خیریت سے واپس آ جائیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی سب سے بڑا تحفہ ہوگا، کیونکہ آپ ہی تو ہم سب خاندان پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت اور رحمت ہے۔ باپ اس پر خوش تو بہت ہوا، لیکن اس نے پھر بھی کہا، بیٹی تمہاری دونوں بڑی بہنوں کے لیے ان کی پسند کی چیزیں لا رہا ہوں، اور تم بھی اپنی پسند کی چیز بتا دو، وہ لا دوں گا۔ اس پر چھوٹی لڑکی نے کہا، اچھا میرے لیے ایک سرخ گلاب لا دیں، کیونکہ ان کے ملک میں سرخ گلاب ہوتے ہی نہیں تھے، بلکہ کسی بھی رنگ کے گلاب نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہاں سرخ گلاب بہت ہی قیمتی اور بالکل نایاب چیز ہوتے تھے۔ اس پر تاجر باپ نے وعدہ کر لیا کہ وہ واپسی پر تینوں بیٹیوں کے لیے تحفے لائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر پر چلا گیا اور دونوں بڑی لڑکیوں کے لیے تحفے بھی لے لیے۔ اب صرف چھوٹی لڑکی کا تحفہ یعنی سرخ گلاب لینا تھا، وہ اسے اس دوسرے ملک میں کہیں نہیں ملا۔ اب وہ واپسی کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک دن گھومتے گھماتے وہ جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد وہ راستہ ہی بھول گیا اور اوپر سے اکیلا بھی تھا۔ اسے بھٹکتے ہوئے رات ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسے فکر پڑ گئی کہ اس جنگل میں رات کہاں گزاروں گا، صبح ہوگی تو راستہ دیکھ کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ سکتا ہوں۔ اتنے میں اسے دور سے روشنی نظر آئی۔ اس نے سوچا، اگر یہ کوئی بستی نہیں تو گھر تو ضرور ہوگا۔ روشنی وہیں سے نظر آ رہی تھی۔ اب تاجر اس کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس روشنی تک پہنچا تو دیکھا، یہ تو بہت ہی شاندار عمارت ہے، عمارت کا یہ تو پورا محل ہے۔ خیر، اندر جانے سے پہلے اس نے آواز دی کہ اس گھر میں کوئی ہے تو بتائے۔ بغیر بتائے کسی کے گھر میں گھسنا ویسے ہی تہذیب کے خلاف بات ہے، مگر کئی بار آواز دینے کے بعد بھی جب اسے جواب نہیں ملا تو وہ خود ہی اندر چلا گیا کہ دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ اتنے بڑے شاندار محل جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اندر جا کر اسے اور بھی حیرت ہوئی۔ انتہائی شاندار اور وسیع و عریض کمرے، اور ہر کمرے میں شاندار اور قیمتی قالینیں، بہترین فرنیچر، دیواروں پر نایاب پینٹنگ، کھڑکیوں دروازوں پر لہراتے قیمتی پردے۔ تاجر یہ سب دیکھ کر حیران ہوتا ہوا ایک دوسرے کمرے میں گھومتا ہوا چلا گیا۔ ہر جگہ یہی شان و شوکت تھی، مگر کوئی بھی فرد موجود نہیں تھا۔ آخر وہ کھانے کے کمرے میں جا پہنچا۔ یہاں بھی اعلیٰ درجے کی میز کرسیاں تھیں، یہاں تک کہ اس میز پر انتہائی عمدہ کھانے بھی چنے ہوئے تھے اور بالکل تازہ تھے، جیسے کوئی دعوت ہونے والی ہو۔ مگر مہمان کہاں تھے؟ میزبانوں کا بھی تو کوئی پتہ چلتا۔ تاجر بہت تھکا ہوا تھا اور بھوکا بھی تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں سوچا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور ڈٹ کر مزیدار کھانے کھائے، جیسے یہ ساری دعوت دراصل اسی ہی کے لیے ہو رہی تھی اور وہی اس کا اکلوتا مہمان بھی تھا۔ خوب اچھی طرح کھا لینے کے بعد اسے شدید نیند بھی آنے لگی۔ آخر سارے دن جنگل میں راستہ ڈھونڈنے کے لیے مارا جو پھرتا رہا۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو یہاں انتہائی شاہانہ طرز کا آرام دہ بستر بھی مل گیا اور زبردست فانوس تو ہر کمرے میں تھے۔ یہاں کے فانوس کی تو بات ہی کچھ اور تھی اور وہ بہت بری طرح تھکا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ خوش ہو گیا، کیونکہ باہر لال گلابوں کا باغ تھا۔ اس کو اپنی چھوٹی بیٹی کی فرمائش یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے باہر گیا اور چند گلاب توڑ لایا۔ بس اب وہ سونا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا کام بھی پورا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے نامعلوم میزبانوں کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ نرم بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند ہو گیا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی کہ ایک ڈرونی سی آواز سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دل دھڑک کر باہر آ جائے گا۔ وہ معمولی آدمی نہیں تھا، ملکوں گھوما ہوا تھا اور ہر طرح کے حالات سے مقابلہ کیا ہوا تھا۔ اس کا دل بہت مضبوط تھا، لیکن اس آواز نے اسے سچ مچ سا ڈرا دیا تھا۔ اس نے احتیاطاً کمرے کی کنڈی بھی نہیں کھولی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کنڈی خود بخود کھل گئی۔ اب تاجر نے دیکھا کہ یہ تو ایک خوفناک مخلوق کھڑی ہوئی ہے، اور تاجر کے استان خطا ہو گئے، کیونکہ اسے ایسی مخلوق سے پہلے کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ مخلوق کیا، بلا کی بلا تھی۔
تاجر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس بلا نے اور بھی ڈرونی آواز میں چنگاڑ ماری، تم کون ہو اور میرے محل میں میری اجازت کے بغیر کیوں گھسے اور میرا کھانا بھی کھا گئے؟ اب میں تم کو ہی کھا جاؤں گا۔ تاجر نے کانپتے ہوئے کہا، اے مخلوق، میرا قصور نہیں، میں تو راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا، آپ کا محل مل گیا، اس کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ بلا نے ماننے سے انکار کر دیا کہ بس میں تم کو ہی کھا کر رہوں گا۔ تاجر نے خوشامد کی، میری 3 لڑکیاں ہیں اور میری انتظار میں بیٹھی ہیں، میں واپس نہیں پہنچا تو ان تینوں کا کیا ہوگا؟ اور ان کو سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان کی ماں پہلے ہی اللہ میاں کو پیاری ہو چکی ہیں، میری تینوں بیٹیاں کہاں جائیں گی اور کیا کریں گی؟ ان کا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ آخرکار کچھ دیر کی بحث کے بعد اس ڈرونی مخلوق نے کہا کہ میں تم کو ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنی سب سے چھوٹی لڑکی کی شادی مجھ سے کر دو۔ بالکل مجبور ہو کر تاجر نے یہ شرط مان لی اور اس مخلوق نے اسے پل بھر میں اس کے گھر پہنچا دیا۔ تاجر نے دونوں بڑی لڑکیوں کو ان کے تحفے دے دیے۔ چھوٹی لڑکی کو اس کا تحفہ دیا تو اس نے جان لیا کہ باپ بہت پریشان ہے۔ جب چھوٹی بیٹی نے پوچھا تو باپ نے پہلے تو بہت ٹالا، پھر چھوٹی لڑکی کے اصرار پر اسے سب کچھ بتانے پر چھوٹی لڑکی نے کہا، آپ فکر نہ کریں، مجھے اس مخلوق کے پاس چلے جانے دیجیے، آگے میں دیکھوں گی کہ کیا کر سکتی ہوں۔ باپ پہلے تو نہیں مانا، مگر چھوٹی لڑکی نے سمجھایا کہ اس طرح تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور میری دونوں بڑی بہنوں کی بھی۔ میں اس مخلوق کے محل میں رہ کر دیکھوں گی کہ کیا کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بلا آپ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کچھ دنوں بعد وہ مخلوق تاجر کے گھر آ گئی۔ لڑکی کو لے جانے سے پہلے تاجر نے کہا، چلو ابھی تم میری اس لڑکی کو لے جاؤ، مجھے کل اس کی شادی تو کرنا ہی ہے، مگر پہلے کچھ دن اسے اپنے محل میں رہنے دو، یہ وہاں کا ماحول دے کر خود ہی تم سے شادی پر راضی ہو جائے گی، تو میں اس کی باقاعدہ شادی تم سے کر دوں گا، مجھے صرف اپنی لڑکی کی خیریت معلوم کرنا ہے۔ اس مخلوق نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے آپ لڑکی کو میرے محل چھوڑ دو۔ باپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس نے یہی کہا، اس نے یہی کیا۔ پہل تو لڑکی بیلا اس مخلوق سے بہت ڈری، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اسے مانوس ہو گئی، اب وہ ذرا بہتر حالت میں بھی آ گئی تھی۔ ایک دن اس مخلوق نے بیلا کو صبح صبح بہت بری طرح روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا۔ بیلا نے روتے روتے ہچکیوں میں بتایا کہ مجھے میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں، میرے ابو، میری بہنیں، معلوم نہیں یہ سب میرے بغیر کیسے رہ رہے ہوں گے، معلوم نہیں میرے بغیر یہ کیسے رہ رہے ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے۔ اس مخلوق نے کہا، کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے بیلا کو ایک جادوئی آئینہ دیا جس میں وہ اپنے پورے خاندان کو جب چاہتی تھی دیکھ سکتی تھی، ان سب سے ہر وقت باتیں بھی کر سکتی تھی۔ بیلا یہ تحفہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور اپنا سارا غم بھول گئی اور اسی طرح دن گزر گئے۔ ایک دن بیلا نے اپنے جادوئی آئینے میں دیکھا تو اس کا باپ شدید بیمار پڑا ہوا تھا اور اسے یاد کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بیلا پہلے رو پڑی، اتنی دور ہو کر بھی اپنے باپ کی دیکھ بھال اور خدمت نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی بہنیں ضرور باپ کا خیال کر رہی تھی اور اس کی خدمت بھی کر رہی تھی، وہ صرف میں ہی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ روتی جا رہی تھی۔ اس پر اس مخلوق نے اسے ایک انگوٹھی دی اور کہا، جب بھی تم چاہو وہاں جا سکتی ہو، بس اس انگوٹھی کے نگ کو چھو لینا، تم اسی لمحے وہاں پہنچ جاؤ گی جہاں تم جانا چاہو گی۔ بیلا نے ایسے ہی کیا اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے باپ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ وہ اپنے گھر والوں سے مل کر اور سب سے زیادہ باپ سے مل کر اتنی خوش ہوئی کہ وہ پچھلی ساری باتیں ہی بھول گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اب اسے کسی بھی وقت اس مخلوق کے محل واپس جانا پڑے گا۔ اس کو بھی کچھ دن گزر گئے۔ ایک رات بیلا نے دیکھا کہ وہ مخلوق بس مرنے کو ہے۔ بیلا کو اس کے ساتھ گزرے ہوئے دن یاد آ گئے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے اس کی مدد بھی کی تھی اور اسے ایک انگوٹھی اور اسے جادوئی آئینہ بھی دیا تھا جو وہ آج اپنے خاندان کے ساتھ ہے، اور اب وہ مخلوق مرنے کو ہے۔ بیلا کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ رحم پیدا ہو چکا تھا، تو اس نے انگوٹھی کے نگ کو چھوا اور اگلے ہی لمحے وہ اس مخلوق کے محل کے باغ میں کھڑی تھی جہاں اس نے اس مخلوق کو ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا پایا۔ بیلا چلائی اور کہا، ارے تم نہیں مرو، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی کر لوں گی۔ بیلا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہ ڈرونی مخلوق پل بھر میں ایک شاندار اور خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گئی۔ ایسی شان و شوکت کسی سچ مچ کے شہزادے کی ہو سکتی تھی۔ اب شہزادے نے بتایا کہ ایک جادوگر نے اسے شہزادے سے اس ڈرونی مخلوق میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس جادو سے نجات کی صرف یہی تدبیر تھی کہ اسے کوئی سچے دل سے محبت کرنے والی لڑکی مل جائے جو اسے شادی کرنے پر بھی تیار ہو جائے۔ ظاہری طور پر بھلا کون لڑکی ایسی ڈرونی مخلوق سے شادی کرنے پر تیار ہو سکتی تھی، مگر یہ بیلا کی رحم دلی تھی
جو وہ چیخ پڑی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سارا جادو ٹوٹ گیا اور شہزادہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ قدرت نے بیلا کو دراصل اسی کے لیے بھیجا تھا۔ بیلا کو اپنی نیک نیتی کا انعام مل چکا تھا۔ دوستوں، اس کہانی میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ نیکی، محبت اور خلوص کبھی رائیگاں نہیں جاتے، بلکہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جیسے بیلا کی نیک نیتی، خلوص اور محبت نے شہزادے کا جادو توڑ کر اسے دوبارہ شہزادہ بنا دیا تھا، اور قدرت نے بھی اس کی اس نیک نیتی کے صلے میں اسے ایک تاجر کی لڑکی سے بھی بڑھا کر اس ملک کی ملکہ کے رتبے پر فائز کر دیا تھا۔